آپ کے انٹرویو سے پہلے میری انڈونیشیا کی وزیر خارجہ سے لمبی گفتگو ہوئی ہے. ان سے میں نے فون کیوں کیا؟ کیونکہ آج سلامتی کونسل کی صدارت انڈونیشیا کے پاس ہے. ہم نے ان کو درخواست موو کی تھی, ہم نے ریکویسٹ کی تھی, اور آج کے ایجنڈے پر جو سیکیورٹی کونسل کا ایجنڈا ہے اس پر اینی ادر بزنس کے اس پہ کشمیر کو ہم ڈسکشن زیر بحث لانا چاہتے ہیں. تو کیا رد عمل؟ اور ان سے ہم نے درخواست کی ہے, آپ کی امپارشیلٹی کو ہم نہ ڈاؤٹ کرتے ہیں نہ اس کو چیلنج کریں گے, آپ کی کنسسٹنٹ پالیسی سے میں آگاہ ہوں, لیکن آپ اس کو سٹیئر کیجیے. سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں, اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا بیان آپ کے سامنے ہے. 8 اگست کو جنہوں نے ریٹریٹ کی تھی اقوام متحدہ کی پوزیشن, آپ اس سے غافل نہیں ہیں, آپ کے آگاہ ہیں. ان کو سامنے رکھتے ہوئے سیکرٹری جنرل کے بیان کو, سلامتی کونسل کی قراردادوں کو ایجنڈے پہ آپ, اور انڈونیشیا کا آپ کو رسپانس کب ملا جب آپ نے کہا کہ ہم کشمیر کو ایجنڈے پہ لانا چاہتے ہیں؟ تو پازیٹیو تھا. اور دیکھیے پھر ایک سال میں میں نے ان کو کہا کہ سچویشن بہتر نہیں ہوئی. دیکھیے نریندر مودی نے قوم کو خواب کیا دکھایا تھا کشمیریوں کو, کہ یہ اقدامات جو ہم لے رہے ہیں, یہ میجرز, اس سے خوشحالی آئے گی, سرمایہ کاری ہوگی, ڈیولپمنٹ ہوگی. ایک خواب دکھایا گیا. ہوا کیا؟ 4.5 سے 5 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا کشمیریوں کا. ان کا ٹورزم برباد ہو گیا, ان کی معیشت برباد ہو گئی. 7 لاکھ کے قریب تو لوگ مزید بے روزگار ہو گئے. اور گھر گھر میں آج اس وقت ایک سکتہ طاری ہے, جو وہاں ظلم کی داستان ہے. وہ سرچ اینڈ کارڈن آپریشن جو ہو رہے ہیں, شہید کی لاش نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کے لیے ایک نئی خوشی کی لہر آ جائے گی. یہ بتائیں, آپ خوش ہوتے ہیں تو پھر آپ کرفیو کیوں لگاتے ہیں؟ آج اس وقت وہاں کرفیو کیوں ہے؟ لوگوں کو تو مٹھائیاں بانٹنی چاہیے تھی. آج تو وہاں خوشی کے ترانے ہونے چاہیے تھے. آج تو وہاں جشن ہونا چاہیے تھا 1 سال کی کامیابیوں کا.